یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کے بارے میں، اگر ہم خود بدلنا چاہیں گے تو ہم ضرور بدلیں گے، بشرطے کہ بدلنا چاہیں تو صحیح، سوچے تو صحیح ہم اس بات کے بارے میں۔ سنو غور سے، آج یہ زندگی جو ہے یہ ہمیں خبر نہیں ہے کب تلک ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کب تلک ہے، کب تک ہمیں ملی ہے، لیکن یہ کڑوی حقیقت ہے کہ ایک دن یہ زندگی ضرور ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ساتھ آج ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو ایک ایسا انسان سمجھتے ہیں جس کا خود پر قابو نہیں ہے، خود پر کنٹرول نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم خود پر کنٹرول کرتے، خود پر قابو کرتے، خود سے محبت کرتے تو ہم خود کو اللہ کے عذاب سے بچاتے، ہم خود کو بہتر زندگی گزرواتے، ہم خود کو بے وقوف نہیں بناتے۔ جب ہم ایک بات تم تھوڑی غور کرو، جو انسان اپنے اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، اپنے اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے، اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار سکتا ہے، جب انسان اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کس کا فرما بردار ہوگا؟ جو اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، اس کے حکم توڑ کر، وہ دنیا میں کسی کے بھی حکم توڑ سکتا ہے۔ جو انسان اللہ کا نہیں ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہوگا، اور جو ماں باپ کا نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کا اپنا ہوگا۔ کس کا سگا ہوگا بتاؤ؟ وہ کسی کا سگا نہیں ہوگا۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے دنیا میں۔ اور یاد رکھنا، آج یہ ہمارا تکبر، آج یہ ہمارا غرور کل مٹی میں مل جائے گا، یہ کوئی کام نہیں آئے گی کوئی چیز کام نہیں آئے گی جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، جس کا خیال آج ہم نے اپنے اندر پیدا کر رکھا ہے کہ میرے پاس یہ ہو، وہ ہو، ایسا کچھ ہو اور میری زندگی ایسی ہو، تو ہم اس سوچ میں، اس زندگی کو جینے کے چکر میں، کچھ ہمارے پاس اللہ نے نعمت دی، کچھ دولت دی، آج ہم غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں اور اپنا آپ کو بھی انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ اپنا آپ کو اب تو ہم نے فرشتہ بنا دیا، اپنا آپ کو اللہ معاف کرے آج ہم نے ایسا بنا لیا کہ جیسے ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، جیسے ہم سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں لے گا، ہم سب کا حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ دیکھو تو صحیح آج ہمارے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ جو برے کام ہیں، یہ برے اعمال ہمیں کل اس جگہ لے جا کر کھڑا کریں گے جس کے بارے میں ہم سب نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، کل اس جگہ لے جا کر کھڑا کریں گے۔ تم کس دھوکے میں ہو؟ ہمارے اعمال، یہ تکبر، یہ حرام ریلیشنوں میں آنا، حرام کا مال کمانا، یہ برے اعمال اس مقام پر لے جا کر کھڑے کریں گے جہاں ذلت کے سہرے پہننے ہوں گے، جہاں ناکامی مقدر ہوگی۔ ارے میرے بھائیو، کل قیامت کے دن کس کا کون ساتھ دے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آج ہم کس چیز پر اتراتے ہیں؟ کس چیز پر آج ہم اپنے اعمالوں کو خراب کرتے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے دوڑ کر آج ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ انسان سمجھدار ہے وہ انسان جو چند وقت کی خوشی کے لیے، چند وقت کی راحت کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کر دے، اپنی آخرت کے سودے کر دے، اس چند وقت کی لذت سے اپنے ایمان کے سودے کر دے۔ سنو، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ نہ تو یہاں تم ہمیشہ رہو گے، نہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن تم کس سے وفا کی امید کرتے ہو؟ کل کس سے تم امیدوار ہوتے ہو کہ یہ میری مدد کرے گا، وہ میری مدد کرے گا؟ اگر برے اعمال ہوئے، اگر بری زندگی گزار دی تو انسان اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، جو بدکاریوں والی بری زندگی، نافرمانی والی گزار کر گیا ہوگا۔ اور یہ آج انسان کی سب سے غلط سوچ ہے، یہ بے وقوفی ہے انسان کی، یہ جہالت ہے، یہ ناسمجھی ہے کہ انسان یوں سوچتا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے،
اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ کن کو معاف کرے گا؟ ہم یہ بھی تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، کیا سب کو ہماری جیسی دی ہے؟ کیا سب ہماری جیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا تم نے یوں ہی سوچا ہے بس کہ اللہ نے بس جنت بنائی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ نے ہمیشہ کی زندگی بنائی اس میں راحت ہی راحت ہے؟ بس تم نے پورا نہیں سنا ہے کیا؟ پوری خبر نہیں ہے تمہیں کیا؟ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، ہاں اللہ محبت کرنے والا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن 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 اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ کا ایک نام اور سنو، رحیم تو سنا ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ جلال والا بھی ہے، غصے والا بھی ہے۔ اللہ نے بس جنت ہی نہیں بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، جہنم ناکام ہونے والے انسانوں کے لیے۔ اور جہنم کیسی؟ بڑی خوفناک، بڑی ہیبتناک، ایسی جہنم کے جس کے اندر ایسے عذاب ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس آگ سے، اس تپش سے، اس عذاب سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ تو کیا حال ہوگا اس جہنم کا؟ بتاؤ، اللہ کو غصہ نہیں آتا ہے کیا؟ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، جلال والا بھی ہے، تو میرے بھائیوں کس دھوکے میں ہو کہ کل اللہ تعالیٰ بس معافی کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا؟ پکڑ بھی کرے گا، اللہ رحم بھی کرے گا اور پکڑ بھی کرے گا۔ یہ بھول جاؤ کہ اللہ رحم ہی کرنے والا ہے۔ ہاں اللہ کی رحمت زیادہ ہے، لیکن ہم اپنا اعمال دیکھیں، اعمال تو دیکھیں، ہم نے اعمال کیسے بنائے؟ جس نے اللہ کو ناراض کر کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، نافرمانی والی زندگی گزار کر مر گیا، چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ سوچے گا اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کی چاہے پکڑ کرے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی غفلت کی بات ہے، بڑی غلط بات ہے، ہماری سوچ بڑی نیگیٹو ہو گئی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ معافی کر دے گا۔ یہ نیگیٹو سوچ ہے، بری سوچ ہے، غلط سوچ ہے یہ۔ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے وہ دن جو رکھا ہے حساب کتاب کا دن، اس میں کن کا انصاف کرے گا؟ بتاؤ کن کا انصاف کرے گا؟ آپ مجھے بتاؤ۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سمجھدار ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، ہمیں علم ہے، جاہل نہیں ہیں، ہم سمجھ رکھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ تو سنو، اپنی زندگیوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن رکھا ہے وہ کن کے لیے رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نافرمان جو نافرمانی کرتا ہے اور ایک فرما بردار جو فرما برداری کرتا ہے، اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ بتاؤ، ایک انسان اللہ کے حکم توڑ کر زندگی بسر کرتا ہے اور ایک انسان اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ بتاؤ، سوچو، ایک انسان شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں گرتا ہے، ایک انسان اللہ کے حکم پورے کرتا ہے، نماز کے سجدے میں گرتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بتاؤ، ایک انسان ظلم کرتا ہے، ظالم بنتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، ایک انسان حق ادا کرتا ہے، ایک انسان صبر کرتا ہے، ایک انسان اللہ سے یقین کرتا ہے اور اللہ کے حکم پر زندگی بسر کرتا ہے، یہ برابر ہو جائیں گے؟ بتاؤ، نافرمان اور فرمانبردار برابر ہو جائیں گے؟ سوچو تو صحیح، ہر انسان غلط کرنے والا اور ہر انسان صحیح کرنے والا، یہ برابر نہیں ہونے کے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، وہاں ہم سب کے اعمال لکھے جا چکے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ کون کس کام کو کر رہا ہے؟ کوئی انسان نیک کام کر رہا ہے، کوئی انسان، دیکھو آج ہم سب یہ باتیں سن رہے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، اپنے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ چند باتیں بتا رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اس زندگی میں جو یہ ہوتا دیکھ رہا ہے اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا، اور یہ وقت ہمارے کام آئے گا کہ ہم نے اس میں اللہ کو راضی کیا، ہم نے آج اس وقت میں اللہ کی باتیں سنی، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، آج ہم نے غور و فکر کری، تو کل یہ ہمارا بخشش کا ذریعہ بن جائے گا والا وقت، کل یہ ہمیں بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا یہ وقت۔ آج ہم اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے، آج ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، آج ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گے، آج ہم برے کاموں سے بچیں گے۔ ایک محفل یہ بنی ہے کہ میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کر رہے ہیں، اور ایک محفل وہ ہوگی جس میں غیبت ہو رہی ہوگی، چغلی ہو رہی ہوگی، نافرمانیوں والے کام ہو رہے ہوں گے۔ ایک محفل وہ ہوگی جو اللہ کو راضی نہیں کر رہی ہوگی، وہ ناکام ہوئیں گے، پکڑ ہوگی، تو یہ محفل اور وہ محفل برابر نہیں ہو سکتی۔ دو جماعت ایک نافرمانی پر اتر جائے اور ایک فرمانبرداری پر زندگی بسر کر جائے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق فیصلے سنے گا، اللہ سب کے حق ادا کرے گا، سب کے حق جو برابر ہوئیں گے، حق تلفی کسی کی نہیں کی جائے گی۔ کوئی حسن و جمال والا ہے، خوبصورتی والا ہے، پرسنالٹی والا ہے، امیر ہے، بڑے خاندان کا ہے، عقل والا ہے، سمجھدار ہے، زیادہ علم والا ہے، اس کو زیادہ اونچے مقام پر بھیج دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی انسان فقیر ہے، غریب ہے، اس نے پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزاری، اس نے بھوک میں زندگی گزاری، اس نے زندگی میں بڑے دکھ درد دیکھے ہوں، بڑے غم دیکھے ہوں، بڑی مصیبتیں اس نے برداشت کی، اس زندگی میں اس کو اونچے مقاموں پر بھیج دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو کامیاب کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا جس نے اعمال جیسے کیے ہیں، جس نے اعمال جیسے کیے ہیں، کیونکہ فیصلہ شکل اور عقل پر نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا انما الاعمال بالنیات، ہمارا فیصلہ ہماری نیتوں پر ہوگا، اعمال ہمارے کیسے ہیں، برے اعمال کے، اچھے اعمال کے، کس کے لیے کیے، کیسے کیے۔ اعمال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ جس نے اپنی نیت صرف خالص اللہ کی رضا رکھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھی، اللہ کے لیے اچھے کام کیے، وہ انسان کامیاب ہوگا، پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ آج ہم چند پیسے آ جائیں، غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، آج ہم ان راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، پھر ہم مجھے بتاؤ تو صحیح کامیاب ہوئیں گے؟ آج ہم اپنے ایمان دیکھیں، اپنے حال دیکھیں، ہم ایمان والے، دیکھو تو صحیح، نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں، اللہ سے بات نہ جانے کب سے ہم نے نہیں کی ہے، حکم ہم نے توڑ دیے، رمضان ہم نے چھوڑ دیے، اعمال ہم نے نہیں بنائے، دنیا کی طرف ہم دوڑ گئے، آخرت کو ہم نے بلا دیا، مال کی چاہت ہم نے رکھی، اعمال ہمارے ختم ہو گئے، دنیا کی طرف دوڑتے زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور اعمال بنانے کی آج فکر نہیں ہے، آج کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کل کیسے فیصلے ہونے ہیں، کل کیسی کامیابی ہونی ہے؟ یہ برا اعمال، برے کام، یہ غرور، تکبر، یہ بدکاری والی زندگی، نافرمانی والی زندگی کل ہمیں کس مقام پر لے جا کر کھڑا کرے گی؟ بتاؤ ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ وہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، ہم سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ جیتے جی ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے دنیا میں، جیتے جی کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے دنیا میں، مرنے کے بعد کون دے گا؟ بتاؤ کون ساتھ دے گا مرنے کے بعد؟ تم سوچو تو صحیح، ایک گھر میں بھائی الگ ہیں، ایک گھر میں فیملی کے آپس میں نہیں بن رہی ہے، لوگ اس قدر گناہوں میں ڈوب چکے ہیں کہ بھائی سے بھائی کی ہمدردی ختم ہے، لوگوں میں وہ محبتیں، وہ جذبے، وہ پیار، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، کل مجھے بتاؤ تو صحیح، کل کون مدد کرے گا؟ جب ایک گھر میں نہیں بن پا رہی ہے، جب ایک دوسرے کے مال سے کام نہیں آ رہے، اعمال کون دے گا؟ بتاؤ، جس کی سب سے سخت ضرورت ہوگی۔ سوچو، اگر آج تم نہیں سوچو گے، اگر آج تم فکر مند نہیں ہوگے، تو میرے بھائیوں کل بہت بڑی ناکامی دیکھنی ہوگی۔
ان دھوکوں سے نکلو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے جہنم بھی تو انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ارے میرے بھائی ان دھوکوں سے نکلو نکلو نکلو، یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ آج اگر کہتے ہو کہ اللہ نے جہنم بھی تو انسانوں کے لیے بنائی ہے، کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے، تم ذرا چند گھڑی، چند وقت ایک موم بتی ہی جلا لو، اس پر ہاتھ رکھ لو، پھر دیکھو کہ اللہ نے جہنم کن کے لیے بنائی ہے، پھر کیسے جانا ہوگا۔ ایک اگر بتی کی ذرا سی آنچ ذرا سی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو موم بتی کہاں سے ہوگی۔ ایک موم بتی مختصر آگ جلاتی ہے، مختصر، لیکن تمہاری عقل کے تالے کھولنے کے لیے کافی ہوگی۔ جب ایک موم بتی کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ بتاؤ، اس جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ سوچو تو صحیح، کیا ہو گیا اس عقل کو، کیسے زندگی گزارنے لگے ہم۔ میرے بھائیو، ان عقل کے تالوں کو کھول لو، کھول لو، کھول لو، اپنی فکر کر لو۔ اللہ کی قسم کل بہت بڑی ناکامی ہوگی، بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ جب ہم ہی فکر نہیں کرنا تو ہماری کون فکر کرے گا بتاؤ؟ جب ہم ہی اپنے آپ سے محبت نہیں کر رہے تو کون ہم سے محبت کرے گا بتاؤ؟ تم سوچو تو سی، آخر کیا ہو گیا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہماری عقل یہ وہ عقل نہیں جو ہمیں استعمال کرنی تھی، جو ہمیں اعمال بنانے تھے، جو ہمیں آخرت کی فکر کر کر زندگی گزارنی تھی۔ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، سمجھو سمجھو سمجھو، تم تھوڑا غور تو کرو، غور تو کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ اپنے ایمانوں کی فکر کیسی کر لی ہم نے؟ آج ہم اپنی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ محبت نہیں کہ اپنے آپ سے سوچو تو صحیح، جب ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ بتاؤ، سوچو۔